جو آپ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جو صوفیاء میں جو نظریات پائے جاتے ہیں متوازی دین کو جو آپ نے تعبیر فرمایا، تو اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے یا پھر ان کے کوئی ایسا دماغ میں کوئی چیز نظر آتی تھی جو واقعی ہی وہ اپنے چیزیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے مطابق یہ بیان کرتے ہیں۔ اور اگر یہ بات جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں بڑے بڑے اہل علم کو، بڑے بزرگوں کو جو جن کو ہم ملے بھی ہیں کہ ان سے جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز نظر آتی ہے تو اگر یہی کانسیپٹ مان لیا جائے تو پھر کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی ایسا ہی کوئی چیز نظر آتی ہوگی اور وہ غار میں جا کے وہ جو انہوں نے چلا ولہ کاٹا تھا تو پھر یہ تو سارا کام ہی مشکوک ہو گیا۔ تو خیر پہلے پیغمبر کے معاملے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا مشاہدہ ان کو کرایا جاتا ہے، جس طریقے سے حقائق ان کے سامنے آتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے توجہ دلائی ہے کہ پہلی اور دوسری وحی کی تفصیل قرآن مجید نے سورہ نجم میں کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کس اذعان کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ بھی بتایا ہے کہ عالم بالا میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر جو کلام صادر ہوتا ہے ان کی زبان سے یا جو دین وہ لے کے آتے ہیں یا جس منصب کے تقاضوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سب مل کے اصل میں وہ دلائل اور شواہد فراہم کرتے ہیں کہ ان کی بات حق شک و شبہ سے بالا ہو جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہ نہیں ہے کہ محض ہم ان کے کہنے سے مان لیتے ہیں، قرآن مجید نے وہ دلائل دیے ہیں کہ وہ کیسے خدا کا کلام ہے، کس طرح اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں ہو سکتا، اور یہ سب کرنے کے بعد پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پیغمبر بالکل سچائی سے یہ بات کر رہا ہے۔ میں ان بزرگوں کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دنیا ہے، میں اس دنیا سے واقف ہوں، میرے اپنے گھر کی یہ دنیا ہے، میرے والد بھی اسی راہ کے مسافر تھے۔ اس میں آپ ایک مرتبہ اس یقین کے ساتھ داخل ہو جائیں کہ یہ ہے، اور آپ کے اندر ایک خاص طرح کی نفسی صلاحیت موجود ہو، تو ارتکاز توجہ کی مشقیں تھوڑے ہی عرصے میں، جیسے کہ امام غزالی نے کہا ہے، آپ کو اس دنیا میں پہنچا دیتی، اور اس میں فی الواقع ایسے ہی مشاہدات آدمی کو ہوتے ہیں۔ یہ ابتدائی چیز ہے۔ یہ جیسے ہی آپ اس راستے پر پڑتے ہیں تو سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو جس مخلوق کے کم و بیش حوالے کر دیتے ہیں وہ جنات۔ وہاں قرآن مجید نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے سب سے بڑھ کر یہ اہتمام کیا کہ یہ کہیں در اندازی نہ کر دیں، اور پھر سورہ جن میں پوری تفصیل بیان کی ہے کہ یہ رجال من الجن اور رجال من الانس کے درمیان کیا ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ہو جاتا ہے اور آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ روپ دھار لیتے ہیں، وہ فرشتے بن جاتے ہیں، وہ پرانے بزرگ بن جاتے ہیں، وہ پیغمبر کا دربار آراستہ کر لیتے ہیں، تو یہ پھر اس کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یقین و اذعان بڑھتا چلا جاتا ہے، چونکہ آدمی کو اس کا ایک حاصل ملتا ہے اس کی دینی زندگی میں۔ وہ بالکل وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ایک بری مثال ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے ہے، کہ کسی شخص کو اگر آپ شراب کے نشے میں لے جائیں تو وہ بہت سے غموم ہموم سے بالا تر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی بالکل ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے آپ کی نماز میں، آپ کے تعلق باللہ میں، آپ کے دنیا کے ساتھ ایک زاہدانہ رویے میں غیر معمولی استحکام آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں مل کر اس اذعان کو آخری درجے میں بڑھا دیتی ہیں۔ میرے نزدیک اس کی نوعیت یہ ہے، اس وجہ سے میں بالکل یہ رائے نہیں رکھتا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جس وقت آدمی اول تو اس راہ پہ جانا نہیں چاہیے، کیونکہ راہ پہ جائیں گے آپ نہیں تو بالکل حفاظت میں ہے۔ جاتے ہی آپ کے ہاں وہ کمزوری یا وہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد در اندازی کا موقع ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ماہرین نفسیات کے یہاں دیکھا ہوگا کہ وہ اگر کسی کو ہپنوٹائز کرنا چاہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ میں سپرداری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ ریزسٹ کر رہے ہیں پھر نہیں کچھ ہو سکتا۔ تو یہ ہوتا ہے جب بس پھر وہ
معافی دنیا وجود میں آ جائے. اسی سے ایک متعلقہ چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر ہم یہ مان جائیں کہ بھئی جیسے ہی لوگ اس راہ پہ نکلتے ہیں تو وہ کم و بیش اپنے آپ کو شیطانوں کے جنوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ جو فیوچر میں بتائی گئی خبریں ہیں بعض اوقات مینو ان سچ نکلتی ہیں، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، ایمسٹرڈام بھی ہیں اور ہمارے بھی ولی کر کے ایک اور تھے، تو ایسی انہوں نے باتیں لوگ کیسے نکال لیتے ہیں کہ جو ایگزیکٹلی سچ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے جب آدمی ان کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو دے کین آلسو فیل ڈفرنس ان دیئر لائف. وہ ارتکاز توجہ کا جو عمل ہے وہ بہت سی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے. پھر یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ پیدائشی طور پر وہ صلاحیتیں لے کے آتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی میں پیدائشی علم کی صلاحیت ہے، سائنسی علوم میں کمال پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بچپن ہی میں ایسے ریاضی کے ماہر ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ تو بعض اوقات 2 اور 2 4 کو بھی جمع کرنے کی. مجھے یاد ہے کہ مجھے والدہ کہتی تھی کہ میں نے کپڑا لیا ہے، مطلب 1.5 آنے کا یہ ہے، 1.25 آنے کا وہ ہے، 2.25 کا ذرا قیمت نکال دو. میں بالکل ہی فارغ ہو جاتا تھا. کہتی کیا پڑھا ہے تم نے اور کیا سیکھا ہے. تو یہ اپنے اپنے اذواق بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نفسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. بہت سی آپ دیکھیں، آپ گینس بک آف ریکارڈ میں چینی بچیاں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، تبت کے بعد لوگ ہیں جن کے ہاں یہ فطری صلاحیت موجود ہے. دیوار کے پار دیکھ لینا ہے، آوازیں سن لینا ہے، مستقبل کی چیزوں کا معلوم ہو جانا ہے. پھر جب آپ ان علوم میں جاتے ہیں تو یہ صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں، پالش ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد آپ بہت سے محنت عرض کیا کہ کرامتیں دکھا سکتے ہیں، معجزات دکھا سکتے ہیں، لے جاتے ہیں. قرآن مجید نے اس کی خبر دے دی ہم کو کہ الذی عندہ علم من الکتاب، وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا. تو اب ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آنا تو جو کمال ہے اس کا تو ابھی ظہور نہیں ہوا ہے ان حضرات سے، وہاں تک نوبت پہنچ سکتی. تو یہ دنیا ایسی ہے، اور میرے نزدیک اس کے اندر جیسی کشش ہے، جس طرح کے اس کے مقدمات ہیں، جتنے غیر معمولی ذہین لوگ اس میں ہیں، اور وہ جس طرح سے اپنے اس مقدمے کو بیان کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو وہاں سے نکال سکتی ہے، اور کوئی دنیا کی چیز نہیں. صاحب اگر میں دیکھتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، سنت کو دیکھتا ہوں، تو ایک جو بتایا جاتا ہے جو ہے، اور دوسری طرف جیسے آپ نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید کی انہوں نے کہ یہ ولی ہوتے ہیں، یہ ولی، تو پھر اتنی 90% جو ہماری انڈیا پاکستان کی ہے، وہ کیسے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ پیرالل مذہب نہیں ہے؟ مجھے یعنی کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو دونوں مجھے الگ الگ نظر آتے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ فالوئنگ نہیں. دیکھیے اس کا جواب دیتے ہیں، وہ جوابات جو ہیں وہ میں نے اس میں نقل کر دیے ہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں تو آخر میں نے بتایا ہے کہ وہ اس سوال کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں دین ہی کا ایک فیض ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض قرآن اور حدیث کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوا. تو شاہ ولی اللہ اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آفتاب سے کھیت میں پڑا ہوا خربوزہ حدت اور حرارت اور زندگی حاصل کرتا ہے، لیکن نہ خربوزے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لے رہا ہے اور نہ آفتاب کو پتہ ہوتا ہے. یہ مثال دی ہے انہوں نے، بتایا ہے ایسے ہوتا ہے. یعنی یہ علم کی ایک دوسری دنیا ہے. اور جب اس پر اعتراض کیا جائے تو اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ اصل میں اس کا مزہ چکھا نہیں ہے، آپ کیا جانتے ہیں اس کو. اس وجہ سے میں تو اس پہ نہیں تنقید کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کے مقابل میں ایک تصویر یہ ہے. تو آپ اس کو الگ الگ پہچان لیجئے. اس کے بعد اگر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہے کہ دونوں کو ایک کر سکیں، کرتے رہیے زندگی بھر. مجھ سے تو نہیں ہو سکی. السلام علیکم سر. یہ میرا ایک اس کے اندر پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہے، جس کے اندر مطلب ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا سے بالکل ایسا تعلق گہرا ہوتا چلا جاتا ہے اس جب راہ پہ انسان چلتا ہے کہ
اب اگر میں سوچتا ہوں تو وہ تعلق اس طرح کا جو تعلق جو خدا کے ساتھ جو بنا تھا اس وقت, وہ مطلب میرے سوچتا ہوں کہ ایسا تعلق اگر خدا کے ساتھ کبھی بن سکے تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی کہنے ہیں, رائٹ. اور ذہانت مطلب ایسے ذہن ایسے کھل جاتا ہے جیسے انسان اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے جو اب میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایسا کبھی کر پاؤں. تو یہ جو امپیریکل ایویڈنس ہوتا ہے اس کو تو ڈینائی تو خیر نہیں کیا جا سکتا, رائٹ. مطلب یہ آپ ایکسپیرئنس کر رہے ہوتے ہیں. مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب خدا کے ساتھ تعلق آپ کا بن رہا ہے, آپ کا ایک اتنا زیادہ شکر کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ خدا کے ساتھ ایک بڑا گہرا ایک تعلق بن رہا ہے, تو پھر اس میں اس کے اندر پھر خرابی کیا ہے علاوہ اس کے کہ چلیں وہ ٹھیک ہے, وہ اگر آپ اس کو نہ مانیں, وحدت الوجود کے فلسفے کو نہ مانیں اور اس طرح کی چیزیں مطلب اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں, مگر باقی جو ہے اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ تو کوئی سلسلہ آپ قائم کیجیے ایسا کہ جس میں وہ باقی چیزیں نہ دہرائیں اور صرف اتنا ہی رہ جائے. پھر اگر اس میں کامیابی ہو جائے تو ہم فقیروں کو بھی خبر دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ وہ باقی چیزوں کے بغیر یہ ملتا ہی نہیں ہے نا. ایک قابل غور بات, تو یہ پورا پیکج ہے. تو اگر آپ اس کو ایجاد کر سکیں تو یہ بڑی خبر ہوگی دنیا کے لیے. یہ خود یہ حضرات بھی اس کی صحیح کرتے ہیں, عام لوگوں کے سامنے وہ اس کے اسی پہلو کو زیادہ نمایاں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہمیشہ صحابہ کرام کو معیار بنانا چاہیے, اس لیے کہ ان کے حق میں اللہ کی سند موجود ہے, خیر امت ہے. یہ میں نے نقل کیا وہ اقتباس جس میں دیوبند کے ایک بڑے شیخ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے بھی یہ سوال تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے ہوتے ہوئے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, کوتاہی ہو گئی, بہت سے معاملات ہیں جو سامنے آتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ سے تو اس کا کبھی صدور نہیں ہوتا. تو یہ چیز ظاہر ہے کہ اشکال پیدا کرتی ہے. تو اس کا دیکھیے انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ نہیں, ان سے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن چونکہ دین کو مکمل کرنا تھا تو اس لیے جنہوں نے وہاں گناہ کیے یا جن صحابہ کرام سے کوئی بڑی غلطی ہوئی یا کوتاہی ہوئی, وہ اصل میں انہوں نے دین کی تکمیل کے لیے جس طرح سے کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی دوا کے لیے پیش کرتا ہے کہ مجھ پہ تجربہ کر لیں, تو اپنے آپ کو پیش کیا اور پھر یہ مصرع نقل کیا ہے کہ گویا اپنے آپ کو پیش کر کے خدا سے کہا کہ تو مشق ناز کر خون دو عالم میری گردن پر. تو اس طرح ان سے گناہ بھی ہو گئے, یعنی یہ کرائے گئے گویا تاکہ دین کی تکمیل ہو جائے, ورنہ کوئی امکان نہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے انقطاع کے بعد جو صحابہ کرام ایسا کرتے تھے وہ اب آپ اتنے سوالات نہ کریں. اس کے بعد پھر کچھ ہیں روایات میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں, کوئی یا ساریت الجبل ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر اس سے یہ دنیا چلتی رہتی ہے. ان روایتوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی وہ الگ بحث ہے. وہ آپ کریں گے, تنقید کریں گے, تنقید کریں گے, کبھی متن پر کبھی سند پر, اس کو بھی وہ کوئی اچھا کام نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ایک بڑی چیز سے محروم کیا جا رہا ہے لوگوں کو. میرے نزدیک یہ ٹھیک ہے بالکل کہ ارتکاز توجہ کی جو مشقیں ہیں آدمی اگر وہ کرے اور شیخ کے ساتھ ایک خاص طرح کا تعلق پیدا کر لے تو جس کیفیت کو ہمارے بھائی نے بیان کیا وہ ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. یہ آپ کو معلوم ہوگا ڈاکٹر جواد ہاشمی ایک کورس کروا رہے ہیں, اس میں انہوں نے یہ صوفی سوچ کو بلکہ صوفیاء کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے. ایک کو وہ سوبر صوفی کہتے ہیں, ایک کو وہ ہائی صوفی کہتے ہیں. تو جیسے میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, خود میرے دوست رہ چکے ہیں جو کہ کئی عالم گھوم کے آ چکے ہیں کئی موقعوں پہ. اس میں صوفیزم کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہی مختلف قسم کی ادویات کا اشیاء کا استعمال کر کے آپ کا ذہن ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے جو کہ بظاہر آپ نہیں دیکھ سکتے. تو اس میں کس حد تک اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ جو عالم بیان کیے جاتے ہیں, یہ جو ایکسپیرینس بیان کیے جاتے ہیں, یہ
اس میں کسی ادویات کا ہاتھ ہو یا کسی ایسی اشیاء کا ہاتھ ہو استعمال، جن کے استعمال سے آپ کی ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں عام جڑی بوٹیوں میں، مشرومز میں، ان چیزوں میں عام پائی جاتی ہیں. بھی آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ایسی بہت سی دوائیں ہیں جن سے یہی دنیا پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا ان کی شہادت سے کچھ برس پہلے ایک بڑا غیر معمولی حادثہ ہوا تھا، اور اس میں ان کو بڑی تکلیف پہنچی. ان کے جگر کٹ گیا، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، ان کی گردوں کو نقصان پہنچا، لیکن اللہ نے ان کو بچا لیا. وہ ہسپتال میں رہے. اس ہسپتال میں ان کو اسی طرح کے تجربات ہوئے، بلکہ اس میں میں ابھی نہیں گیا تھا، لیکن میں ان سے ملا. میں نہیں گیا تھا ابھی، میں ان سے ملا، اور وہاں اسپتال میں ان کے اور میرے درمیان بڑے اہم معاملات پہ گفتگو ہوئی. تو انہوں نے جب اپنے ڈاکٹروں کو کہا تو وہ ہنسے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ کچھ ہو سکتا ہے، یہ فلاں فلاں دعائیں ہیں جن سے. اور ڈاکٹر صاحب بعد میں بھی کہتے ہیں، خود ڈاکٹر تھے، تو بعد میں بھی کہتے تھے کہ مجھے ادنا درجے کا بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ یہ میں بیداری میں آپ سے بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ پوری ملاقات کی روداد انہوں نے دہرائی اور بتایا کہ لباس یہ پہنا ہوا تھا، یہ صورت تھی، آئے ایسے تھے. میں نہیں گیا تھا اس وقت، یعنی اس کے میں کچھ دنوں کے بعد گیا ہوں، تو اس وقت مجھے انہوں نے یہ واقعہ سنایا. تو یہ دوائیں بھی ہیں، جو یہ دوائیں اثر کرتی ہیں نا، اصل میں نفسی علوم میں اسی نوعیت کی ایک باطنی دنیا، وہ غلط نہیں کہتے کہ یہ اصل میں سیر باطن ہے. ہمارے اندر ایک دنیا ہے، یہی دنیا ہے جو ہر عام آدمی کو خواب میں نظر آتی ہے. یعنی خواب میں یہی چیزیں تمثیل کے پیرائے میں ڈھلتی چلی جاتی ہیں، اور وہی چیزیں اگر آپ وہ خاص مشقیں کریں، ارتکاز توجہ میں جائیں، جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو ایک طرف وہ قوت بہت بڑھ جاتی ہے، اور دوسری جانب یہی ارتکاز آپ کو کوئی منزل سامنے رکھ لیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں، خدا سے تعلق ہے، قرآن سے تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، تو اس میں رسوخ پیدا ہو جائے. کوئی اور رکھ لیں تو اس میں ہو جائے. بعض موقعوں کے اوپر لوگ ایک دوسری منزل سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ عشق ہے، اس میں ایسا رسوخ پیدا ہوتا ہے. میں نے سنایا یہ قصہ کہ میرے ایک شاگرد ہیں، عالم ہیں، مسجد میں امام خطیب تھے، تو آئے میرے پاس اور آ کے مجھ سے کہنے لگے کہ میں اب اجازت لیے بغیر تو نہیں کروں گا یہ کام، پہلے تو میں کر لیتا تھا، لیکن ہمسائے میں ایک لڑکی ہے اور بس. تو میں نے کہا تمہارے تو اتنے بچے ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، وہ اب دیکھیں نیکی اور خیر ہی کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا تمہیں پٹائی ہوگی تمہاری. وہ کہا نہیں، آپ اجازت دیں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. بس 2 دن تعویذ کرنا ہے، اس کے بعد وہ خود آ کے دے جائے گی رشتہ. تیسرے چوتھے دن مجھے اطلاع ملی کہ ولیمہ ہو رہا ہے. جاوید صاحب، یہ جو ہم بات کرتے ہیں ان کے وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ ٹو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، آپ اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ سیکریٹیو کیوں ہیں؟ مطلب وہ اگر چیز ان کو سمجھ آئی ہے، اگر یہ اس چیز پہ جیسے بھی کوئی بھی میتھڈالوجی ہوتی ہے، کوئی بھی سوچ ہوتی ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پر آ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے، تو یہ اتنے سیکریٹیو کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے ہی کہتے ہیں. یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سب کچھ اکابر کتابوں میں موجود ہے. یعنی آپ مثلا قوت القلوب کا مطالعہ کریں، آپ غزالی کی احیاء کا مطالعہ کریں، آپ کتاب اللمع کا مطالعہ کریں، آپ کشف المحجوب کو پڑھیں، اسی طرح سے پھر شاہ ولی اللہ کی جو صوفیانہ کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، شاہ اسماعیل کی اس کتاب کو دیکھیں. یہ تو بڑی غیر معمولی کتاب ہے. یعنی اس کے اندر اصل میں یہ کہتے ہیں نا اولین و آخرین کا علم، وہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیان کر دیا. شیخ احمد سجدی کے مکتوبات. جاوید صاحب، حکمت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے یہ کہنا ٹھیک نہ ہو، لیکن حقیقت کے لحاظ سے تو یہ کفر ہی ہوا ہے. کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ میں کوئی ہے روح معلوم. یعنی تسلی نہیں ہوتی جب تک کہ فتویٰ نہ لگا لیں. نہیں، فتوے کی بات نہیں ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پوری امت کے بہت بڑے حصے کو اس سے متاثر ہے، اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کی کوئی کانٹ کاؤنٹ ہے. ہاں، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ
या सदियों के तजुर्बे के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ। आप सिर्फ दीन के असल हक़ायक़ अल्लाह की किताब के ज़रिए से उसके असल इस्तदलाल के साथ खोलते चले जाएं, और मुकाबिल की चीज़ें जैसे मैंने आज बयान किया उनको बेकमोकास्त सामने रखते जाएं। यानी बजाय इसके कि आप कोई फतवा लगाएं, कोई तरदीद करें या कुछ इस तरह की बात करें, आप उस पूरे इस्तदलाल को भी सामने रख दें। ये काम जो है ये अगर आप करेंगे तो इसमें ख़ुद ब खुद लोगों के जहन खुलेंगे। लेकिन जिस वक्त कुछ मुनाजराना और कुछ फतवे बाजी का अंदाज़ इख्तियार कर लिया जाता है तो इससे चीज़ें सही नहीं होती। और नहीं, ये बात सही है, बिल्कुल सही। इसलिए देख लिए मैंने इस पूरे मजमून में कोई तबसरा नहीं किया, एक बरसों से छपा हुआ है। कभी कोई आदमी नहीं कह सका कि इसमें मैंने किसी फ़र्द पर या किसी चीज़ के ऊपर कोई हुक्म लगा दिया, बस बयान कर दिए ये दीन है। अब भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये कुरान है, ये कुरान मजीद में पैगम्बरी का मनसब है, ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, और ये वो मुनासिब मकामात हैं जो कुरान बयान करता है। ये वहाँ की तस्वीर है, ये यहाँ की तस्वीर, आप खुद फैसला कर। मैं तो वैसे अपने लिए पूछ रहा था, जसवंत, बहुत शुक्रिया। हिंदू और सिख जो कि इस मामले में बड़े एडवांस इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमान या गैर मुस्लिम से, ये तो एक आलमगीर मज़हब है, आलमगीर मज़हब। ये आपको रिलीजियस हैं, वो भी बड़े अपने अल्लाह को पहुंचे हुए हैं, और वो भी रिलीजन में उसमें कोई रिलेशन नहीं है इस रूहानियत के, मज़हब से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं, तो अगर किसी भी रिलीजन से इसका। ये एक ऑनलाइन सवाल मौसूल हुआ है, यानी मजहबी लोग ना हो तब भी इस रास्ते पर बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें एक नुकसान होता है, वो ये है कि जिस वक्त कुव्वतें और ताकतें हासिल हो जाती हैं तो फिर जाहिर बात है कि जो इंसान के अंदर एक और दुनिया भी तो है ना ख्वाहिशात की, तो वो उसके असीर हो जाते हैं। मज़हब का ये फ़ायदा होता है कि उसमें इंसान इन रास्तों पर नहीं जाता। ये सवाल है कि और देखने वालों को ये नुकसान होता है कि चूँकि वो नहीं जाता बल्कि और ज़्यादा इबादत में, रियाजत में पुख्ता होता है, तो उससे तस्वीब होना शुरू हो जाती है कि वो सब भी दुरुस्त है। ये है एक नाजुक चीज़ इसमें, यानी वो तरीका इख्तियार करें तो वहाँ शैतानत आ जाती है, ये इख्तियार करें तो इसका ये नतीजा निकलता है। जी, इसी बात से मुतल्लिक़ सवाल पूछा एक साहब ने कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एक इबारत उन्होंने लिखी है, कुल्लु हकीकतिन ला तशदु लहा शरिया वहुव ज़िंदक़ा, हर वो हकीकत जिसका दावा सबूत शरीयत में ना हो वो ज़िंदक़ियत या बेदीनी है। तो ये पूछते हैं कि इन्हीं हज़रात की किताबों में इस तरह की इबारतें मिल जाती हैं, तो उसकी रोशनी में जो बातें आपने बताई हैं उनकी तौजी क्यों ना की जाए, जब वो ये मान रहे हैं कि शरीयत ही असल है और बाकी सब कुछ उसके ताबे है। आप फतूहात मक्किया को पढ़ें, उसमें भी वो यही बात बयान करते हैं, बल्कि फतूहात मक्किया में जो अकायद बयान किए हैं शेख अकबर ने अपने, उन पर तो निसार जाइए, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। तो अब इनको कहें कि ये ज़िम्मेदारी संभालें और ये जो कुछ बयान फरमाया जा रहा है उसकी तौज़ी कर दें उसकी रोशनी में। ये असल में दुनियाएं दो अलग अलग हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देखिए ना कि अब मसलन मैं, आप कहते हैं ना शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं, ये कह रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया है। तो अब आप असल में क्या कर रहे हैं, इस पूरी तारीख़ में देख लें, आप इन चीज़ों की तौज़ी नहीं कर रहे या इनसे दस्तबरदार नहीं हो रहे, आप लम यबका मिनन नबुव्वा इल्लल मुबश्शरात की तौज़ी कर रहे हैं। उलट है सूरत, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो अगर ये कोई ऐसा रास्ता तलाश कर लें तो मुझे किसी से दुश्मनी है नहीं, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, ये करामात के सिलसिले में एक सवाल है। जैसे अभी आप अर्ज़ कर रहे थे कि करामात वगैरह का जो ये हुसूल है इसका ताल्लुक़ कोई इस्लाम से नहीं बल्कि बहुत से दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने भी नफ्सी उलूम में महारत हासिल करके ऐसा काम किया है। तो आज की दुनिया में ये चीज़ हमें इतनी नज़र नहीं आती वाज़े तौर पे। इसकी या तो बातें हम कुछ पुरानी किताबों में ही पढ़ते हैं या फिर हमें कहीं सुनी सुनाई बातों में ये चीज़ मिलती है। तो अगर हम कुरान पाक का भी बयान सामने रखें जो कुरान ने मलिका बिल्कीस के तख्त के बारे में बयान किया है, तो ये कैसे समझा जा सकेगा कि आज इसका हुसूल हो सकता है? और अगर नहीं हो रहा तो कुरान का बयान तो सामने है, इसकी ज़रा तौजीह कीजिएगा।
اصل میں جس وقت آپ لوگ باغی ہو جاتے ہیں نا تو آپ ان حلقوں میں جاتے نہیں. جائیں ذرا اور دیکھیں کیسے کیسے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں. میں تو چونکہ رہا ہوں اس لیے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, میرے اپنے کچھ تجربات ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوا ہے. خود میرے اپنے ساتھ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یوں نہیں ہے کہ یہ علوم باقی نہیں رہے یا ان کے ماہرین باقی نہیں رہے, ایسا نہیں ہے. ہم اس دنیا میں جاتے نہیں. میں سیکریسی کی بات کر رہا تھا, اس کے اندر جب یہ امین الحق والا نعرہ جو سر ربوبیت کا راز افشاں کرنے والی بات ہے, تو وہ سیکریٹو نہیں ہوا جاتا تھا کہ تم ٹھیک تھے لیکن تم نے بات آگے کیوں کر دی, اس ریفرنس میں اگر بات کی. ہاں, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے یا یہ جو دنیا ہے, اس دنیا کو عامی لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے. عامی لوگوں کے سامنے عارفوں سے بیان کی جائے گی, بیان ہو. امام غزالی جیسا آدمی کہتا ہے کہ یہ سر ربوبیت ہے, اس کا افشاء کفر ہے. نہیں, جب قرآن اور سنت میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو کہیں بھی نہیں کہ آپ نے اللہ کو حاصل کرنا ہے, صرف یہ ہے کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں, آخرت میں یہ ہوگا یہ ہوگا. تو پھر ایک طرف قرآن اور سنت اور احادیث اس طرف پڑھی ہوئی کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کو فالو کرنا ہے اور آپ کو آخرت میں یہ ملے. تو یہ کہاں سے آ گیا کہ میں نے یا دوسروں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے یا وہاں پہ پہنچنا ہے, یہ کہاں سے آ گیا؟ بہت برتر ذہانت کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ داعیہ بڑی شدت سے پیدا ہو جاتا ہے. یعنی اگر اللہ کی کتاب یہ حدود نہ متعین کرتی تو میں اپنی طبیعت کے لحاظ سے اسی دنیا کا آدمی. ایک خاص طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں جو نہیں مطمئن ہوتی ہیں اتنے پر. یعنی دل چاہتا ہے کہ اگر یہ دنیا حاصل ہو سکتی ہے تو کیوں نہ حاصل کی جائے. دلی کا نام لے کر علماء کرام اور صوفیہ نے تو ایک تہلکہ مچا دیا, یعنی کہ اسلام کو جب تک گھاڑی چلا دی انہوں نے. بس سخت سخت باتیں نہیں کرنی, اس سے بچنا چاہیے. بہت زیادہ اس کے اوپر اسلام کے میں بار بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اب ہمارے ہاں علم کا طریقہ ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں, اور علم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مختلف نقطہ نظر کو, مختلف تعبیروں کو بے کم و کاست جیسے کہ وہ ہیں سامنے رکھ دیں. اب یہ برسوں ہو گئے اس مضمون کو چھپے ہوئے, تو بہت سے لوگ یہ تبصرے اس کے اوپر کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں انہوں نے چند اقتباسات بیان کر دیے ہیں, پوری بات بیان نہیں ہوئی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اس میں سے سب سے زیادہ کوئی نازک مقام لیں ایک, اور اس کو اصل سیاق سباق میں رکھ کے بتا دیں. یہ پچھلے سارے عرصے کے دوران میں یہ کام کسی نے نہیں کیا, وہ اپنی جگہ پڑا ہوا. اس میں کشش بہت کشش. تصوف اور زہد کو کوئی ایسی ڈیفائن لائن ہونی چاہیے کہ آدمی سمجھے کہ یہ زہد ہے اور یہاں سے تصوف شروع ہو جاتا ہے. تو کیونکہ زہدی کے لفظ کو دیکھ لیں کہ یہ قرآن مجید بالکل خالی ہے, اس سے ایک ہی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور وہاں پر حضرت یوسف کو بیچنے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی یہ بھی کوئی تعبیر نہیں, کوئی اصطلاح نہیں ہے. بعض روایتوں کے اندر آپ کو مل جائے گا, لیکن یہ قرآن مجید بالکل خالی ہے اس سے. یعنی یہاں پر اس نے اعلیٰ ترین مراتب بھی بیان کیے ہیں, ان المسلمین والمسلمات فلاں اور فلاں. وہاں بھی زاہدین والزاہدات کوئی چیز نہیں, بلکہ جو زینتوں پر گفتگو کی ہے سورہ اعراف میں وہ بالکل ہی دوسری تصویر دیتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جو خرچ اخراجات کے بارے میں تصور پیش کیا وہ بھی اس سے بالکل مختلف ہے. تو یہ تعبیر بھی صحیح نہیں ہے. یعنی اسی وجہ سے قرآن اس کو اختیار نہیں کرتا. قرآن مجید جو ہمیں تصور دیتا ہے اس میں اگر آپ اس کا کوئی مقام رکھنا بھی چاہتے ہیں تو زیادہ کیا ہوگا, بھئی آپ آخرت کو اپنی اصل منزل بنائیں اور دنیا کے ساتھ وہ تعلق نہ رکھیں جو کہ اس میں غلطان ہو جانے والوں.
باقی دنیا کو برتنا، دنیا کے اندر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرنا، جو خدا نے آپ کے لیے امتحان گاہ بنائی ہے اس میں جو کچھ قوت آپ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ شریک ہونا، قرآن مجید سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ اس میں دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ تو زہد کی بھی کچھ اچھی تعریف کر لینی چاہیے تاکہ وہ کہیں قرآن مجید کے نظام میں بیٹھ سکے، ورنہ مشکل ہے۔ حسن بصری کے بارے میں تو یہی لکھتے ہیں کہ بھی زاہدین کے بعد تابعین میں تھے تو زہد کا انہوں نے شروع کیا something like that۔ تو یہ ابتدا یہی سے ہوئی ہے، یعنی انسان کے اندر غیر دنیا ہے، دنیا میں لوگ غلطان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیاست بازی، جنگیں، تو اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں شروع میں اس جانب وہی لوگ آئے کہ جو اس سے بیزار تھے اور بڑی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا میں پڑھ کے حاصل کیا ہوا ہے ہمیں۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ ایک ایسی زندگی بسر کریں جس میں دنیا کی آلائش کم سے کم ہو۔ شروع میں کوئی ایسی بڑی قابل اعتراض چیز بھی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ ایک رجحان طبیعت آپ کہہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھ کے فلسفہ بننا شروع ہو گیا۔ اور انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جاوید صاحب یہ قرآن جیت سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہی مطلب اس کے علاوہ جا نہیں سکے، یہ جو آپ نے بھی باتیں بتائی وہ مجبوری ہے نا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے میں نے تو قرآن مجید میں آپ میری تفسیر دیکھیں، اس میں ان مقامات کے اوپر بڑے تفصیلی نوٹ لکھ دیے ہیں۔ قرآن بالکل قبول ہی نہیں کرتا، اس رجحان ہی کو قبول نہیں کرتا، اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا سے آپ اس لحاظ سے بے رغبت ہوں کہ یہ کبھی آپ کو اسیر نہ کر سکے، کبھی حق و باطل کا معیار نہ بن سکے، کبھی آپ کو خدا کی نافرمانی کی طرف نہ لے جا سکے، کبھی اعلیٰ مراتب کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس پہلو سے ضرور کرتا ہے بات، لیکن دنیا کی زینتوں کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ یہ زینتیں پیدا ہی میں نے اہل ایمان کے لیے کی۔ کون ہے جو اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جب زینتوں کے بارے میں آپ کا تصور بدل جائے گا اور اس طرح انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک کے وہاں پر آ جائیں گے تو وہ دنیا بن نہیں سکتی پھر اس کے نتیجے سے۔ یعنی آئیڈیل دنیا جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں اس سے بڑی مختلف ہے۔ ہمارے بہت سے علماء جو ہیں وہ جن چیزوں پہ حرمت کی فتوے لگاتے ہیں اس کی ایک بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز آپ کو خدا کی سوچ سے اور ذکر سے دور لے جاتی ہے، جیسے میوزک ہو گیا اور اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو کیا یہ سوچ، یہ ذہنیت جو ہے جو کہ ہمارے انڈو پاک میں بہت شدت سے پائی جاتی ہے، بعض اور علاقوں میں آپ کو اتنی شدت سے نہیں ملتی، کیا اس کی بنیاد بھی اسی صوفیاء کی لائن سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ کر کے، دنیاوی چیزوں سے الگ کر کے اتنا خدا کی سوچ میں اور ذکر میں محو ہو جائیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو سے نکالے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ دیکھیے اصلاً یہ بات غلط نہیں ہے۔ اصلاً تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف لے جا رہی ہے، دین کی طرف لے جا رہی ہے، خیر کی طرف لے جا رہی ہے، یا اس کے مقابل میں کسی دوسرے راستے کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کو فتوے کا موضوع نہیں بننا چاہیے۔ جو غلطی ہے وہ یہ ہے، یعنی میں یا کوئی اور یا کوئی فقیہ یا عالم بیٹھ کے حرمت حلت کی فہرستیں اپنی طرف سے نہیں تیار کر سکتا۔ اس میں یہ بتانا چاہیے کہ تمہاری زندگی کے مقاصد یہ ہیں، اعلیٰ مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ بات کہ انسان نماز سے غافل ہو جائے، یہ بات کہ اس کی روزے کی طرف رغبت ختم ہو جائے، یہ بات کہ وہ حرام حلال کی تمیز کھو بیٹھے، تو یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ لوگوں کو یہ کہنا کہ اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر رکھنے کے لیے جو چیزیں غلط طرف لے جانے والی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو، یہ آپ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اس کی کتنی مقدار کو آپ گوارا کریں گے، کتنی میں پڑے ہٹ جائیں گے، انسان اپنے مزاج کو، طبیعت کو دیکھ کر یہ فیصلے کرتا ہے۔ تو اگر بات یہاں تک کہی جائے تو کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ یہ خرابی وہاں ہوتی ہے جہاں ہم اس کو یہ فتنے کا باعث بنے گا، یہ فلاں چیز کا باعث بنے گا حرام، یہ کہنے کا حق نہیں ہے جب تک اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ وہ تو آپ دیکھیے کہ ایک کھیل میں آپ کا اشتغال، کھیل کیا، تجارت میں اشتغال، مال کمانے میں اشتغال، وہ ان بے شمار چیزوں میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کتاب پڑھتے پڑھتے کبھی کبھار نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ گفتگو میں بیٹھے ہوئے بعض لوگوں کو تجربہ پیش آیا ہوگا کہ آپ یعنی بحث ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، مجلس گرم ہے، تو نہیں خیال رہا کسی کو کہ نماز پڑھیں،
تو ایسی سب چیزیں جتنی ہیں ان پر توجہ دلانی چاہیے. بات اصل میں بالکل صحیح ہے کہ ہر وقت نگران رہنا چاہیے کہ میرا رخ کدھر ہے، اللہ کی طرف ہے، اللہ کے دین کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے، اللہ کی یاد کی طرف ہے یا نہیں ہے. اب دیکھیے نا کہ خمر میسر پر تبصرہ کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے اندر عداوت بھی پیدا کرتی ہیں اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے بھی غافل کر دیتی ہیں. تو نماز سے غفلت ایک بڑا حادثہ ہے، یا اللہ کی یاد سے غفلت. اس کی نگرانی کا احساس پیدا کرنا یہ اپنی جگہ پہ بہت صحیح بات ہے. سر سوال یہ تھا کہ اگر کیا یہ بات درست ہے کہ جو ہماری شاعرانہ جو دنیا ہے اس کے اندر جو عشق اور عقل کا جو تقابل کیا جاتا ہے، اس میں عشق جو ہے وہ اس کو ہم تصوف سمجھ لیں اور عقل کو جو ہے وہ دین، جو اللہ کا دین ہمیں چیز سکھا رہا ہے، جس کی طرف ہدایت کر رہا ہے، وہ سمجھ لیں. اگر ایسا ہے تو پھر وہ ہم اللہ کا جو دین ہے وہ کیا وہ جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ جس میں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یا کنجش کو فرمایا کو شاہی سے لڑا دو، اور وہ چیزیں وہاں تک ہم پہنچ جاتے ہیں عشق کی، جو چاہے وہ ایک دماغی خرابی ہو لیکن اس کے باوجود کہ اللہ کا دین بھی ہمیں اس مقام تک لے جا سکتا ہے کسی طرح. دیکھیے یہ میرے اندر کیا جذبہ ہے، میں کسی چیز سے کتنی محبت رکھتا ہوں، اس کے لیے کتنی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، یہ تو مجھے خود اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یعنی یہ چیزیں دین نے نہیں پیدا کرنی، خود مجھے پیدا کرنی ہے. اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں انسان کو، ان کو نشو و نما دینا، جو اس کے اندر داعیات پیدا کیے ہیں، محرکات پیدا کیے ہیں کسی بھی عمل کے لیے، ان کو توازن کے ساتھ آگے بڑھانا، یہ میرا آپ کا کام ہے. تو یہ چیز تو خواہ دین پہ آپ کام کر رہے ہوں، سیاست میں آپ سرگرم ہوں، کوئی مشن لے کے بڑے ہوں، میں تو کہتا ہوں کاروبار ہی کرنے کے لیے نکلے ہوں، ہر جگہ ضروری ہے، ہر جگہ. لیکن یہ انسان پیدا کرتا ہے، مذہب کا یہ کام نہیں ہے. مذہب تو آپ کو وہ نسخہ دے رہا ہے جس کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اس میں حکمت بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے. اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے اندر رغبت پیدا ہو، آپ اس کو استعمال کرنے کا حق ادا کر دیں، آپ اس میں جانثارانہ شریک ہو جائیں، آپ اپنے وجود کو نظر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کام مجھے آپ کو خود کرنا ہے، یہ مذہب نے نہیں کرنا کسی چیز نے. یعنی اس کے لیے اگر کوئی فرض کر لیجئے کہ تربیتی کام بھی آپ کریں گے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم تعلیم دیتے ہیں یا چیزوں کو نشو و نما دینے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس کو مذہب سے نسبت ہی نہیں دینی چاہیے. مذہب کے لیے جس طرح اس کی ضرورت ہے کہ میں علمی اور عقلی رویہ اختیار کروں تاکہ سمجھوں، جس طرح یہ ضرورت ہے کہ میں عمل میں اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کروں کہ میں اللہ کے لیے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں. مذہب میں بھی تو منتہائے کمال اپنے جان و مال کو نظر کر دینے ہی کو قرار دیا گیا نا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو منزل تو وہاں بھی وہی ہے، لیکن اس منزل کا جذبہ پیدا کرنا یہ تو میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو مذہب یا تصوف سے متعلق ہی نہیں کیا جا سکتا. عشق کسی چیز کے ساتھ غیر معمولی جذباتی تعلق، اس کے داعیات فطرت میں رکھے گئے. اب مجھے ان کو نشو و نما دینی ہے، حدود کے اندر رہ کے دینی ہے، توازن کے ساتھ دینی ہے. یہی عشق کا جذبہ ہے جو کسی عورت سے متعلق ہوتا ہے، کسی معشوق سے متعلق ہوتا ہے اور آدمی کو راتوں کو جاگنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ اپنا سونا جاگنا وہ فراموش کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پر کیا یعنی کیا چیز ہے، ایک محرک پیدا ہوا ہے اور وہ جذبہ غیر معمولی ہو گیا. تو اسی جذبے کو آپ شاعری میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ بہت سے دوسرے غیر معمولی کام بھی کرتے ہیں. تو اقبال نے اگر آپ انہی کی مثال دے رہے ہیں تو اس کو کئی مفاہیم میں استعمال کیا ہے. یعنی ان کے ہاں یہ عشق اس مفہوم میں بھی ہے جس میں اہل تصوف استعمال کرتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اس جذبے کے لیے، اس حدت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ جس میں انسان اپنے پیش نظر آدرشوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس سارے مفاہیم میں انہوں نے استعمال کیا، لیکن یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اصل میں انسانی خصائص ہے. جیسے مذہب مجھے نہیں بتائے گا کہ تم نے اپنی علمی صلاحیتوں کو نشو و نما کیسے دینی، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں، یہ دنیا ہی اور ہے.